بسم اللہ الرحمن الرحیم 18 جمادی الثانیہ 1419 ہجری مطابق 10 اکتوبر 1998 عیسوی بروز ہفتہ بعد مغرب بمقام مسجد حمزہ لینیشیا۔ نماز کے بعد کرسی پر تشریف فرما ہوئے اور مولانا منصور الحق صاحب سے فرمایا کہ نعت پڑھیں۔ مولانا نے حضرت والا کی یہ نعت پڑھی: یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، نگاہوں میں سلطانیت ہیج ہو گئی جو نگاہوں میں سلطانیت ہیج ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ۔ اس پر فرمایا کہ وہ کیا پیام ہے کہ جس سے سلطانیت ہیج ہو رہی ہے؟ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام یہ ہے کہ تم سب اللہ والے بن جاؤ۔ اگر تم مولا کو پا گئے تو دونوں جہاں کیا، دونوں جہاں سے بڑھ کر پا گئے، دونوں جہاں کا حاصل پا گئے۔ اور جس ظالم کو اللہ نہیں ملا تو کارخانہ، فیکٹری، تاج سلطنت، تخت شاہی کے باوجود دنیا میں اس سے بڑا غریب، مسکین، خسارے والا کوئی نہیں۔ جو مولا کو پا گیا اس سے بڑا امیر کوئی نہیں۔ دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا جس کے دل میں آ جائے وہ امیر نہیں ہوگا کیا؟ ایک فقیر درویش سے کسی نے کہا کہ آپ شاہ صاحب کہلاتے ہیں، آپ کے پاس کتنا سونا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس سونے کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے، میں تو فقیر ہوں، لیکن جو سونا پیدا کرتا ہے وہ میرے دل میں ہے۔ میں دل میں خالق زر رکھتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کتنا سموسہ کھاتے ہو، کتنا پاپڑ، کتنی کڑھی اور بریانی کھاتے ہو، تو اللہ والا جواب دیتا ہے کہ جو اللہ کھلا دیتا ہے کھا لیتا ہوں، لیکن چونکہ میرا مراقبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ رزق میرے مولا نے بھیجا ہے، اس لیے مجھے دال روٹی میں بھی بریانی کا مزہ آتا ہے۔ جو دونوں جہان کی لذت کا پیدا کرنے والا ہے، جو جنت کی نعمتوں کا پیدا کرنے والا ہے، جو حوروں میں حسن ڈالنے والا ہے، وہ میرے دل میں آج موجود ہے، اور اسی نے محنت کی توفیق دی کہ مولا مجھ کو مل جائے۔ جنت تو ادھار ہے لیکن مولا نقد ہے۔ مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے۔ اللہ والوں کے دل میں جنت پیدا کرنے والا موجود ہے، یعنی اپنی تجلیات خاصہ سے وہ دل میں متجلی ہوتا ہے، تو دنیا کی نعمتوں سے اور آخرت کی نعمتوں سے زیادہ مزہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ بتاؤ جنت افضل ہے یا خالق جنت؟ جو دل میں اللہ کو پا گیا وہ جنت سے افضل کو پا گیا۔ اس لیے حکم ہے فادخلی فی عبادی، جب جنت میں جاؤ تو پہلے میرے عاشقوں سے ملو، جو میرا رزق کھا کر میرے باوفا رہے، نفس و شیطان کے نہ ہوئے، سوسائٹی اور معاشرے کے نہ ہوئے، صوبائی، ملکی، بین الاقوامی قوانین کے پابند نہ رہے، وہ میرے فرما بردار رہے، وہ میرے ساتھ باوفا رہے، وہ حسینوں نمکینوں سے نظر بچا کر غم اٹھاتے رہے، میری روٹی کھا کر مجھ سے بے وفائی نہیں کی، تو جب وہ میرے بن کر رہے تو میں کیوں یا تخصیصی نہ لگاؤں اور کیوں نہ کہوں فادخلی فی عبادی، کہ جاؤ پہلے میرے خاص بندوں سے ملو، یہ میرے بندے ہیں، یہ نفس و شیطان کے بندے نہیں تھے۔ تو میرے شیخ فرماتے تھے اللہ والوں کی ملاقات جنت سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت مکان ہے اللہ والوں کا، اللہ والے مکین ہیں جنت کے، اور مکین مکان سے افضل ہوتا ہے۔ واہ رے استدلال میرے شیخ کا! اس لیے اللہ والوں کی ملاقات کو جو معمولی سمجھے گا تو خطرہ ہے کہ وہ جنت بھی نہ پائے، کیونکہ دنیا میں یہ اللہ کے خاص بندوں سے دور رہتا تھا، تو آخرت میں فی عبادی کیسے پائے گا؟ یہاں کا فی عبادی حسب قاعدہ جزاء وفاقہ وہاں کے فی عبادی میں داخل ہو جائے گا۔
اس لیے یہاں اللہ والوں کو تلاش کرتے رہو، اللہ والوں کے غلاموں کو بھی حقیر مت سمجھو۔ اگر حکیم اجمل خاں آج نہیں ہیں تو ان کے شاگردوں کو ہی غنیمت سمجھ لو جو ان کے ساتھ نسخے کی مشق کرتے رہے۔ اسی طرح جو اللہ والوں کے ساتھ رہے تو سمجھ لو کہ یہ قابل اعتماد ہے، کیونکہ اللہ والوں کے ساتھ اس کی رفاقت بہت دنوں تک تھی۔ یہ جو آپ سے خطاب کر رہا ہے 3 سال تک شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا، جن کی ایک صحبت بھی کسی نے اٹھائی ہے اور 1 منٹ بھی ان کو جنہوں نے دیکھا ان کے دل سے پوچھو کہ مولانا کس مقام پر تھے۔ تو 3 سال تک اللہ تعالیٰ نے اختر کو ان کے ساتھ رکھا۔ ان کے بعد 17 سال مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اعظم گڑھ کے قصبہ پھول پور میں آبادی سے دور جنگل میں رہا، جہاں حضرت کی آہ و فغاں کے سوا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ میری جوانی تھی مگر اللہ کی توفیق سے 70 سال کے بڈھے کے ساتھ میں نے جوانی گزار دی، لیکن حضرت کے پاس ایسا لگتا تھا کہ پورا جہان ان کے قدموں میں ہے۔ وہ اپنی ذات میں انجمن تھے، ورنہ جوان تو اپنے ہم عمر تلاش کرتے ہیں کہ چلو ہم علیحدہ گپ شپ لگائیں، مگر میں جانتا ہی نہ تھا کہ گپ شپ کیا چیز ہے۔ سارا جہان مجھے حضرت کے اندر محسوس ہوتا۔ میرا شعر ہے، وہ اپنی ذات میں خود انجمن تھے، اگر صحرا میں تھے پھر بھی چمن تھے۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت عمدہ لباس میں رہتے تھے، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سادہ لباس میں۔ بعض دیہاتیوں نے کہا کہ بزرگ تو مولانا نانوتوی ہیں، کیونکہ مولانا گنگوہی بہت ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی نے یہ سنا تو کیا جواب دیا؟ آج کل کا کوئی متنفس لالچی اور نفس پرور مولوی ہوتا تو کہہ دیتا کہ ویری گڈ، میں زیادہ VIP ہوں، مولانا گنگوہی مجھ سے کمتر ہیں۔ مگر مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کیا پہچانو گے مولانا گنگوہی کو؟ ہم اگر ان جیسا لباس پہن لیں تو فرعون بے ساما ہو جائیں، اور ان کے ہاں عمدہ لباس اور ٹاٹ کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ خواہ وہ ٹاٹ پہن لے یا شاندار لباس، دونوں لباسوں میں ان کی حالت یکساں رہتی ہے۔ اڑا دیتا ہوں اب بھی تار تار ہست و بود اصغر، اڑا دیتا ہوں اب بھی تار تار ہست و بود اصغر، لباس زہد و تقوی میں بھی عریانی نہیں جاتی۔ سبحان اللہ، یہ ہے دونوں بزرگوں کا مقام فنائیت۔ صدیقین کی شہداء پر فضیلت کے منقول اور معقول دلائل۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے نفس کو مغلوب کرتا ہے، ذلیل و خوار کرتا ہے، یعنی نفس کی بری خواہش کو مارتا ہے، یہی ہے اپنے مالک پر، اپنے اللہ پر مرنے کا مفہوم۔ جس نے اپنی بری خواہش کو مار دیا، اس نے گویا اپنے کو اللہ پر فدا کر دیا۔ یہ بھی شہادت ہے۔ تفسیر بیان القرآن میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو اپنی بری خواہش پر عمل نہ کرنے کا غم اٹھا لے اور اپنے دل کا خون کر لے تو یہ شہادت باطنی معنوی ہے۔ یہ بھی شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ شہادت ظاہری بے شک بہت بڑی نعمت ہے، خصوصاً جب شہادت فرض ہو تو گردن کٹا دینا دلیل ہے کہ اللہ اس کو جان سے زیادہ پیارا ہے، اور شہید بھی اللہ کا پیارا ہے۔ لیکن شہید کی گردن ایک بار کٹتی ہے، ہر وقت نفس کو مارنا، ہر سانس میں شہید ہونا کمال عشق ہے، جس کو مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمہ اللہ فرماتے تھے، کمال عشق تو مرمر کے جینا ہے نہ مر جانا، کمال عشق تو مرمر کے جینا ہے نہ مر جانا، ابھی اس راز سے واقف نہیں ہیں ہائے پروانے۔ لہذا دونوں شہادتیں ضروری ہیں اور دونوں کو حاصل کرنا چاہیے، لیکن صدیقین کا درجہ مقدم ہے شہداء پر، جیسا کہ قرآن پاک کے اسلوب بیان سے ظاہر ہے۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تقدیم و تاخیر ان کے درجات کو متعین کر رہی ہے۔ نبی صدیق سے افضل ہے، اور صدیق شہید سے افضل ہے، اور شہید صالحین سے افضل ہے، اور شہداء پر صدیقین کی افضلیت کی دو وجہ اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمائی۔ نمبر 1،
صدیق مقاصد بعثت نبوت کی تکمیل کرتا ہے۔ پیغمبر جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا جاتا ہے وہ اس کار نبوت کی تکمیل کرتا ہے۔ پیغمبر جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا جاتا ہے وہ اس کار نبوت کی تکمیل کرتا ہے۔ اسی لیے جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہتا ہوا دیکھ کر جب حضرت صدیق اکبر شہید ہونے کے لیے کافروں پر جھپٹے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھپٹ کر ان کو پکڑ لیا اور فرمایا شم سیفک لا تفجعنا بنفسک، اے صدیق اپنی تلوار کو میان میں رکھ لے، اپنے جدائی سے مجھے غمگین مت کر۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جان صدیق جان پیغمبر کو محبوب ہوتی ہے۔ اگر حیات صدیق شہادت سے افضل نہ ہوتی تو آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مقام شہادت پر فائز ہونے سے نہ روکتے، کیونکہ نبی کی شان حریص علیکم ہے، یعنی حریص علی ایمانکم و صلاح شانکم۔ نبی امت کے ایمان پر اور ان کی صلاح شان پر حریص ہوتا ہے۔ پس اگر شہادت کا مقام صدیقیت سے اعلیٰ ہوتا تو نبوت کی شان کے خلاف تھا کہ کسی امتی کو اعلیٰ مقام سے محروم کر کے ادنا پر رہنے دیتا۔ آیت پاک کے تقدم و تأخر کے ساتھ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہوا کہ مقام صدیق شہید سے افضل ہے۔ نمبر 2، صدیق کے افضل ہونے کی دوسری وجہ اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو یہ عطا فرمائی کہ شہید ایک دفعہ شہید ہوتا ہے اور صدیق ہر لمحے حیات میں شہید ہوتا رہتا ہے، اور اس کی روح اعلیٰ درجے کے ایمان پر فائز ہو کر اپنے نفس کے برے تقاضوں پر غالب رہتی ہے۔ ایک لمحہ بھی وہ اپنے مالک کو ناراض نہیں کرتا، اس کی ہر سانس شہید ہے، کیونکہ ایک سانس اور ایک لمحہ بھی وہ اپنے مالک کو ناراض کر کے حرام لذت کو اپنے دل میں لا کر اپنی بے غیرتی، کمینہ پن اور بے وفائی کا ثبوت نہیں پیش کرتا۔ ہر لمحہ حیات میں وہ اللہ پر شہید ہوتا ہے۔ کیسے؟ اپنے نفس کی حرام خواہش پر عمل نہیں کرتا، اور بغیر ایمان صدیقین کے اپنی خواہش کا خون کرنے کی انسان ہمت نہیں پا سکتا۔ جب جان سے زیادہ اللہ پیارا ہوتا ہے تب وہ اپنی خواہش کو مارتا ہے، اور ہر لمحہ حیات میں اللہ کے خنجر عشق کو اپنی خواہش کے گلے پر پھیرتا رہتا ہے۔ تیرے حکم کی تیغ سے میں ہوں بسمل، شہادت نہیں میری ممنون خنجر۔ وہ ہر لمحہ اپنے نفس کو شہید کرتا رہتا ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کے غضب اور قہر کے اعمال سے حرام لذت کو اندر لانا اپنی وفاداری کے خلاف سمجھتا ہے۔ حرام لذتوں سے اس کو ذوق وفاداری نہیں رہتا، اس کو تو اللہ کی وفاداری میں مزہ آتا ہے۔ ہر لمحہ حیات نظر بچا بچا کر، غم اٹھا اٹھا کر وہ اپنے ذوق وفاداری پر فدا رہتا ہے اور اپنی قسمت پر شکر گزار رہتا ہے۔ کہاں یہ میری قسمت کے فدا ہوں تجھ پہ ہر دم، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں۔ ہر انسان کا ماضی، حال اور مستقبل 3 زمانے ہوتے ہیں، اور ہر امتی پیدائشی صدیق نہیں ہوتا۔ بعض رفتہ رفتہ ترقی کر کے مقام صدیقیت تک پہنچتے ہیں۔ ماضی کے زمانے میں اس کا ایمان کچھ ہوتا ہے، حال میں کچھ اور ہوتا ہے، مستقبل میں کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تب وہ کہتا ہے کہ یا اللہ، میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میری زندگی کی ہر سانس آپ پر اس طرح فدا ہو رہی، اور ایک لمحہ حیات بھی آپ کو ناراض کر کے حرام لذت نہ لوں گا۔ مجھے تو اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ اس لیے جب اس مقام پر اللہ تعالیٰ کسی کو فائز کرتا ہے تو اس کی زندگی کی ہر سانس اللہ پر فدا ہوتی ہے، اور ایک سانس بھی مالک کو ناراض کر کے حرام لذت کشید کر کے وہ بے وفائی کا ثبوت پیش نہیں کرتا۔ اور اگر کبھی خطا ہو جاتی ہے تو ندامت کے آنسوؤں سے سجدہ گاہ کو تر کر دیتا ہے، اور جب تک رو رو کر اللہ کو راضی نہیں کر لیتا اس کو چین نہیں آتا۔
ہر سانس اپنے مولا کا وفادار رہنا اور ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہ کرنا اس کا مقصد حیات ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھو اس بات کو لومڑی نہیں سمجھ سکتی۔ روباہ خصلت آدمی اس مضمون کے ادراک سے بھی قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ کے جو شعر ہوتے ہیں وہی اس مضمون کو سمجھ سکتے، ورنہ جس آدمی کو ہر وقت گناہوں کی خبیث عادت پڑی ہوئی ہے وہ کیا جانے کہ اللہ کی عبادت میں کیا مزہ ہے۔ پائخانے کا کیڑا اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ چمن میں کیا لطف ہے، وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ گو ہی میں رہنے میں مزہ ہے۔ اگر اس کیڑے کو الگ کر دو تو وہ پھر گو کی طرف بھاگتا ہے اور خوگر خصلت بد ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ان مضامین کو سمجھنے کی صلاحیت بھی مانگو جو اختر پیش کر رہا ہے۔ اگر مقام صدیقیت حاصل نہیں ہے تو صدیقین کے جذبات اور مقامات کو سمجھنے کے لیے کم سے کم ذوق صدیقیت تو ہوتا کہ وہ یہ تو سمجھ سکے کہ جس کی زندگی کی ہر سانس خالق زندگی پر فدا اور اس کے ساتھ باوفا ہے وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ جس کو یہ ذوق صدیقیت حاصل ہے وہ بھی انشاءاللہ ایک دن مقام صدیقیت پر فائز ہو جائے گا۔ اے اللہ اختر کو اور اس کے احباب کو ذوق صدیقیت بھی نصیب فرما اور منتہائے مقام صدیقین پر بدون استحقاق محض اپنے کرم سے پہنچا دے، آمین۔ ارشاد فرمایا کہ جو مخلوق سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے کہ اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے، اگر ہم ٹخنوں سے اونچا پاجامہ کر لیں گے، اگر ہم نامحرموں سے شرعی پردہ کر لیں گے تو مخلوق کیا کہے گی، کیونکہ ان کی اکثریت ہے، میجورٹی ہے اور ہمیں انہی میں رہنا ہے۔ اگر ہم ان کی بات نہ مانیں گے تو پھر کہاں رہیں گے؟ یہی دلیل ہے کہ مولا اس کے دل میں ابھی نہیں آیا، ورنہ جو سورج کو دیکھ لیتا ہے ستارے اس کو نظر بھی نہیں آتے، بلکہ بعض اکثریت بعض اقلیت سے ڈرتی اور وہ اقلیت اکثریت میں آنے سے بغض رکھتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کیا ستارے کبھی کہتے ہیں کہ ہم اکثریت میں ہیں؟ اے سورج تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہماری طرح ہو کر ہم سے الیکشن لڑ لے۔ بالفرض اگر کہیں بھی تو سورج کہے گا کہ اے ستاروں تم مجھ سے الیکشن لڑو گے، جب میں نکلوں گا تم خود موجود بھی نہیں رہو گے، کل عدم ہو جاؤ گے اور اس قابل بھی نہیں رہو گے کہ اپنے حق میں ووٹ دے سکو۔ ایسے ہی جنوبی افریقہ کے جنگل میں جو 360 کلومیٹر کا ہے، وہاں مثلاً 5 لاکھ ہرن ہیں، جن کو گجراتی لوگ کہتے ہیں کہ ہرن شیر کا سموسہ ہے۔ واہ رے گجراتیوں، سموسہ تمہارے منہ کو اس قدر لگا ہوا ہے کہ جنگل میں بھی سموسے کو نہیں بھولے۔ تو 5 لاکھ ہرنوں نے کہا کہ ہم 5 لاکھ ہیں اور شیر اکیلا ہے، لیکن وہ ہر وقت ہم کو خوف زدہ رکھتا ہے، لہذا الیکشن لڑو تاکہ شیر کی آمرانہ حکومت میں انقلاب آ جائے۔ تو کیا وہ شیر سے الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ شیر کہے گا کہ جب میں اپنی شیرانہ خوفناک آواز میں دھاڑوں گا تو خوف کے مارے تمہارے کلیجے پھٹ جائیں گے اور تم حواس باختہ بھاگتے ہوئے نظر آؤ گے اور اس قابل بھی نہیں رہو گے کہ الیکشن کا سوچ بھی سکو۔ تو دوستو، اللہ کی عظمت کو پہچانو، اللہ بہت بڑا ہے، اس کے سامنے شیر کی کیا حقیقت ہے؟ وہ خالق شیر ہے، لہذا اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش مت کرو۔ مخلوق خوش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرو، وہ بڑی طاقت والی ذات ہے۔ ایک سوال کرتا ہوں کہ عزت اور ذلت کس کے قبضے میں ہے؟ زندگی اور موت کس کے قبضے میں ہے؟ تندرستی اور بیماری کس کے قبضے میں ہے؟ امیری اور غریبی کس کے قبضے میں ہے؟ ایمان پر موت کس کے قبضے میں ہے؟ میدان قیامت میں فیصلہ کس کے قبضے میں ہے؟ اتنی بڑی طاقت والی ذات کو ناراض کر کے اور چند بے وقوف لوگوں کی سوسائٹی اور اپنے ماحول کو خوش کرنے والا بتاؤ عقل مند ہے یا نادان؟ قرآن کریم کی آیت فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ جس کا اللہ نے ارادہ فرما لیا تو وہ مرید نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو میں مراد بناتا ہوں، جس بندے کی ہدایت کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ میرا مراد ہوتا ہے، اور میں جس کو اپنا مراد بناتا ہوں وہ میرا مرید یعنی ولی اللہ بن کے رہے گا۔ جس کی ہدایت اللہ کی مراد ہو تو اللہ تعالیٰ خود اپنی مرادیت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور اللہ اس کے دل کی مراد ہوتا ہے، وہ اللہ کا مرید رہتا ہے یعنی ارادہ کرنے والا۔ اور ہدایت کی علامت کیا ہوتی ہے؟ یشرح صدرہ للاسلام،
فرما برداری کے لیے اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اور گناہ چھوڑنے میں اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے۔ وہ لومڑی کی طرح نہیں رہتا، نہایت عالی ہمت ہوتا ہے۔ کیا مجال کہ ایک نظر کہیں ڈال لے، وہ ایک لمحے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرتا، شیرانہ رہتا ہے۔ بڑے بڑے بت اور حسین اس کے سامنے دست بستہ حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ یہ تو عجیب اللہ والا ہے کہ ہمیں دیکھتا تک نہیں۔ دلوں پر اس کی ہیبت بیٹھ جاتی ہے۔ ایک لمحہ جو اللہ کو ناراض نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ہر لمحہ اس کو خوش رکھتے ہیں اور اس کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اس ہدایت کی نعمت کا ظاہری سبب دو نعمتیں اور ہیں۔ نمبر 1 صحبت اہل اللہ، نمبر 2 ذکر اللہ، جس کے دلائل بہت ہیں، لیکن اس وقت دل میں یہ آیت آ رہی ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ آپ ان صحابہ کو اپنی صحبت سے مشرف فرمائیں جو صبح و شام ہم کو یاد کرتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ صحبت شیخ کی دلیل ہے، کیونکہ متبع سنت شیخ نائب رسول ہے۔ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اللہ والے ہی ان کے نائب ہیں۔ ان کے ساتھ رہنا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ کو پا لینا ہے۔ جو اپنے شیخ کی صحبت میں رہتا ہے وہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ میں داخل ہو گیا، لیکن خالی شیخ کے پاس رہنا کافی نہیں۔ یعنی آیت میں حضور علیہ السلام کو چند مخصوص صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ساتھ اپنے روک کے رکھ لیجئے۔ یہ نہیں مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام کو ان صحابہ کی صحبت کا حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ ان صحابہ کو صحبت دینے کے لیے حضور علیہ السلام کو ان کے ساتھ رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہاں کوئی الٹا نہ سمجھ جائے کہ نبی کو کیا ضرورت ہے صحابہ کی صحبت۔ آپ ان صحابہ کو اپنی صحبت سے مشرف فرمائیں جو صبح و شام ہم کو یاد کرتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ صحبت شیخ کی دلیل ہے، کیونکہ متبع سنت شیخ نائب رسول ہے۔ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اللہ والے ہی ان کے نائب ہیں۔ ان کے ساتھ رہنا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ کو پا لینا ہے۔ جو اپنے شیخ کی صحبت میں رہتا ہے وہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ میں داخل ہو گیا، لیکن خالی شیخ کے پاس رہنا کافی نہیں ہے، تھوڑا سا اللہ کا ذکر بھی کرو، کیونکہ جن کے لیے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ کا حکم ہو رہا ہے اس الذین کے افراد کی صفت یدعون ربہم بالغداة والعشی ہے کہ وہ صبح شام اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ صحابہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ شیخ کی صحبت کے ساتھ ذکر اللہ کا اہتمام بھی ضروری ہے، مگر ذکر بھی شیخ کے مشورے سے کرو۔ ڈاکٹر 1 کیپسول بتائے اور کوئی 3 کیپسول کھا لے تو مرے گا۔ شیخ جتنا بتائے اس کی تعداد کی رعایت رکھو اور پابندی سے اللہ کا نام لیتے رہو۔ بس اللہ تعالیٰ جس کا ارادہ فرماتا ہے اس کو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ بھی دیتا ہے۔ کسی اللہ والے سے اس کو دلی محبت ہوتی ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے اور اللہ والے کا بتایا ہوا وظیفہ بھی پڑھتا ہے۔ ان 2 اعمال کی برکت سے تیسرا انعام کیا ملتا ہے؟ سنیے، یریدون وجہہ، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے صدقے میں اور میرے نام کے صدقے میں ان صحابہ کا مقام دیکھو۔ یریدون وجہہ ان کا حال بن گیا۔ یریدون مضارع ہے جس میں حال اور استقبال دونوں زمانہ ہوتا ہے، یعنی حال میں بھی اور مستقبل میں بھی صرف میں ہی ان کے دل کی مراد ہوں اور یہ میرے مرید ہیں۔ ان کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جب میں ان کے دل میں مراد نہ رہوں، کوئی غیر مراد ہو جائے۔ حالاً اور استقبالاً ان کے دل میں کوئی غیر اللہ نہیں آتا۔ اسی طرح جو نائبین رسول یعنی اللہ والوں کے پاس رہتا ہے اور اللہ اللہ کرتا ہے، یریدون وجہہ کا مصداق ہو جاتا ہے۔ اللہ خالق مقناطیس، خالق میگنیٹ ہے، تو جو اللہ کا نام لیتا ہے اللہ کی طرف کھینچ جاتا ہے، اس کا دل مجبور محبت ہو جاتا ہے۔ اور حالاً اور استقبالاً یعنی موجودہ حالت میں بھی اور آئندہ کے لیے بھی اس کا ارادہ رہتا ہے کہ میں اپنے مولا کو نہیں چھوڑوں گا اور لیلاؤں کی چکر میں نہیں آؤں گا، کیونکہ لیلا ہی مولا سے محروم کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ایک اور انعام دیا،
ولا تعد عیناک عنہم، اے نبی آپ کے یہ صحابہ صبح و شام مجھے یاد کرتے ہیں اور ان کے دل میں صرف میں مراد ہوں، اس اخلاص کی برکت سے آپ اپنی نظر عنایت سے ان کو محروم نہ فرمائیے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی یہ دو عمل کر لے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہے اور اللہ کا نام لیتا رہے، تو ان دو اعمال کی برکت سے اللہ اس کے دل میں اخلاص پیدا کر دے گا، وہ اللہ کا مرید اور اللہ ہر وقت اس کے دل میں مراد ہوتا ہے۔ تو پھر شیخ کے دل میں اللہ خود ڈالتا ہے کہ اس پہ خاص نظر عنایت کرو۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ بیان القرآن میں اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ صحابہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر تھی ہی، صحابہ پر تو حضور علیہ السلام کی نظر تھی ہی، پھر ولا تعد عیناک عنہم سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ جتنی نظر عنایت صحابہ پر ابھی آپ کی ہے، اے نبی اس میں اور ترقی اور اضافہ کر دیجیے، میرے عاشقوں کو اور زیادہ پیار کیجیے۔ معلوم ہوا کہ مرید کو بھی بشرط اخلاص شیخ کے دل میں اللہ تعالیٰ محبوب بنا دیتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو حدیث پاک میں ہے فَصَعِدَ عَلَى الْمِنبَرِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آج یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہاں ان مصدریہ ہے تو معنی یہ ہوا کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ هِدَایَتَهُ، اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جس کی ہدایت کا اللہ ارادہ کرے، جس کو اللہ مراد بنا لے، جس کو اللہ پیار کرے، وہ نالائقی اور کمینہ پن نہیں کر سکتا، وہ خود بخود باوفا ہوتا چلا جاتا ہے، ہر حکم مان لیتا ہے، ہر نافرمانی سے اپنے کو بچا لیتا ہے۔ اللہ اس کے دل کو شیر کی طرح بنا دیتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا مراد ہو چکا ہے۔ اب اگر وہ خود بھی چاہے کہ میں اللہ کا نہ بنوں، کسی کالی گوری سے عشق بازی کروں، تو نہیں کر سکتا، اس کو زبردستی ولی اللہ بننا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور اللہ سے زیادہ کس کی طاقت ہے؟ بتائیے، ایک طرف ایک کمزور دبلا پتلا آدمی کسی کو کھینچ رہا ہو، دوسری طرف جوڈو کراٹے کا ماہر باکسنگ چیمپئن محمد علی قلعے کھینچ رہا ہے، تو بتائیے کہ وہ کدھر کھینچے گا؟ پس ساری دنیا اگر کسی کو اپنی طرف کھینچے تو وہ نہیں کھینچ سکتا اگر اس کو اللہ کھینچ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کیف الشرح یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سینہ کیسے کھلتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان النور اذا دخل الصدر انفسح، جب ہدایت کا نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو اس کا سینہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ هل لتلک من علم یعرف به، اے اللہ کے رسول کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے جس سے اس کو پہچانا جائے کہ وہ نور دل میں آ گیا؟ صحابہ کا یہ سوال ہم پر احسان ہے کہ جس سے نور ہدایت کی علامات کا ہم کو علم ہو گیا، ورنہ کافر بھی دعویٰ کر سکتا تھا کہ میرے دل میں بھی یہ نور ہے، انگریز کہہ دیتا کہ دیکھو میری جلد کیسی گوری ہے، یہ دلیل ہے کہ میرے دل میں نور بھرا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ہاں، ہدایت کا نور دل میں آنے کی 3 علامات ہیں۔ دوستو خوب غور سے سن لیجئے تاکہ ہم فیصلہ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہدایت کا فیصلہ فرمایا ہے یا نہیں۔ پہلی علامت ہے التجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر یعنی دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، دنیا میں اس کا دل نہیں لگتا، جسم سے دنیا کے کام کرتا ہے، بیوی بچوں کا حق ادا کرتا ہے، کار بھی رکھتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، مگر اس کے دل میں یار ہوتا ہے، یعنی محبوب حقیقی حق تعالی شانہ وہ دنیا میں رہتا ہے لیکن دنیا سے بیگانہ ہوتا ہے۔ میرا شعر ہے جہاں میں رہتے ہیں جہاں سے بیگانے، بلا کشان محبت کو کوئی کیا جانے۔ وہ دنیا سے دل نہیں لگاتا کیونکہ جانتا ہے کہ دنیا کے پیدا کرنے والے نے اس کا نام دار الغرور یعنی دھوکے کا گھر رکھا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کو دھوکے کا گھر کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ زی سبب شد خاک را دار الغرور کہ کشد پارا سپس یوم العبور،
جو دنیا ہر وقت آگے پیچھے پھرتی ہے، لیکن جب روانگی کا وقت آتا ہے اور جنازہ قبر میں اترتا ہے تو یہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتی ہے اور ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ پھر اس کے بیوی، بچے، اس کا مکان، کاروبار، کار، موبائل، لیڈیز اور مرسیڈیز سب چھوٹ جاتے ہیں یا نہیں؟ یہی دلیل ہے کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، لہذا اس کے چکر میں مت آؤ، اس میں رہو مگر اس سے دل نہ لگاؤ۔ جب میرا سفر ہندوستان کا ہوا تو کانپور کے کچھ سیٹھوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر ہم دنیا سے دل نہیں لگائیں گے تو کاروبار کیسے کریں گے؟ میں نے کہا کاروبار سے دل لگانے کو کس نے منع کیا ہے؟ دنیا کی شدید محبت بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لحب الخیر لشدید، انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے۔ اگر ہم دنیا سے، اولاد سے، بیوی بچوں سے، کاروبار سے شدید محبت کریں تو بھی جائز ہے، لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، پس اللہ کی محبت اشد ہو۔ اگر کاروبار کی محبت 49% ہے تو اللہ کی محبت 51% رکھو، 51% رکھو، لیکن اس کا پتہ تب چلے گا کہ آپ اہل و عیال و کاروبار کے ساتھ بھی اللہ والے رہیں۔ ہندوستان کے شہر الہ آباد میں حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب کا ایک مرید گھی کا بیوپاری حضرت کی صحبت کی برکت سے اللہ والا ہو گیا۔ ایک ہندو تاجر آیا اور 40,000 کا گھی خریدنے کا سودا کر لیا۔ انہوں نے گھی تولنے کے لیے ترازو میں کنستر رکھا ہی تھا کہ اذان ہو گئی۔ انہوں نے ہندو بنیے کو 40,000 روپے واپس کر دیے کہ میں اس وقت گھی نہیں دے سکتا کیونکہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تمہارا دل چاہے تو انتظار کرو ورنہ دوسری دکانیں ہیں وہاں سے خرید لو۔ جب اطمینان سے نماز پڑھ کر واپس آئے تو دیکھا کہ ہندو بنیا وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارا 40,000 واپس کر دیا تھا، اور بھی دکانیں ہیں وہاں سے کیوں نہیں خرید لیا؟ اس ہندو نے کہا میں نے سوچا کہ جس کے دل میں خدا کا اتنا خوف ہو کہ اپنی عبادت کے خاطر 40,000 واپس کر دیا تو ایسا شخص دھوکہ نہیں دے سکتا، نہ کم دولے گا، نہ ڈنڈی مارے گا، نہ نقلی مال دے گا۔ اسی لیے میں آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اگر آپ 1 گھنٹے کے بعد بھی آتے تو مجھے یہیں پاتے، کیونکہ گھی مجھے آپ ہی سے خریدنا ہے۔ دیکھا اپنے اللہ والا بننے سے یہ ہوتا ہے۔ پھر تو سارے الہ آباد میں اس کا ڈنکا پٹ گیا اور اس کی ڈیلنگ اور سیلنگ اتنی بڑھ گئی کہ دوسرے دکاندار حسد کرتے تھے۔ بس اللہ والے بن کے رہو، دنیا بھی برس جاتی ہے ورنہ کہیں چین نہیں پاؤ گے۔ دین میں چین کہاں؟ چین صرف اللہ والوں کے پاس ہے۔ رین میں چین کہاں؟ چین صرف اللہ والوں کے پاس ہے۔ تو ایک علامت بیان ہو گئی کہ جس کے دل میں نور ہدایت آتا ہے وہ دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ زندگی 2 ریلوں کے درمیان میں ہے، 2 ریلوں کے درمیان میں ہے۔ پیدائش کے ریل سے آیا ہوں، اب موت کی ریل کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ دنیا کی ریل جب آتی ہے تو سیٹی بجا دیتی ہے اور اسٹیشن ماسٹر سگنل ڈاؤن کر کے لائن کلیئر کر دیتا ہے، لیکن اللہ کے پاس لے جانے والی موت کی ریل کا نہ پہلے سے کوئی سگنل ہوتا ہے، نہ کوئی آواز آتی ہے، نہ اسٹیشن ماسٹر کو خبر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ والے ہر وقت چوکس رہتے ہیں کہ نامعلوم اللہ کس وقت بلا لے، اس لیے نماز، روزہ اور تمام اعمال کی فائل درست رکھتے ہیں۔ ان کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے، لیکن دنیا سے کنارہ کش تو ہندو، سادھو، عیسائی، راہب بھی نظر آتا ہے۔ لہذا یہ لوگ بھی دعویٰ کر سکتے تھے کہ ہم بھی دنیا سے کنارہ کش ہیں، اس لیے ہمارے دل میں بھی نور ہے، لیکن کلام نبوت جامع اور مانع ہوتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نور ہدایت کی دوسری علامت بیان فرمائی تاکہ جوگی، یوگی، راہب، سادھو اس سے خارج ہو جائیں۔ دوسری علامت ہے والانابۃ الی دار الخلود، دنیا سے کنارہ کش ہونے کے ساتھ ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ ہر وقت ان کی توجہ آخرت کی طرف رہتی ہے۔ اور تیسری صفت بیان فرمائی والاستعداد للموت قبل نزولہ، موت کے آنے سے پہلے ہی چوکس رہتا ہے
موت کی تیاری میں لگا رہتا ہے کہ میری کتنی نمازیں قضا ہیں، کتنے روزے قضا ہیں، کتنی زکوٰۃ رہ گئی، حج فرض ہوا یا نہیں، غرض سب کی درستگی کی فکر کرتا ہے، تاکہ اگر مالک بلا لے تو ساری فائل پیش کر دے کہ اللہ نماز پوری پڑھ لی اور قضا بھی پوری ادا کر لی، روزے بھی سب رکھ لیے، زکوٰۃ بھی اگلی پچھلی ادا کر دی، حج بھی کر لیا، یہ ہماری ساری فائل ہے، مگر ہم اس فائل کے قائل نہیں ہیں کہ اس پر بھروسہ کریں، ہم تو آپ کی رحمت کے قائل ہیں، ہمیں تو آپ کی رحمت سے اپنے کو بخشوانا ہے، ہمارا تو کوئی عمل اس قابل نہیں جو آپ کی بخشش کا بہانہ بن جائے، بس اپنی رحمت سے بخش دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت